ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے، ارے ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے، حقیقت میں خدا ان کا تھا اور وہ تھے خدا والے، حقیقت میں خدا ان کا تھا اور یہ تھے خدا والے۔ 3 دن پہلے سے یزید نے اعلان کروا دیا میدان کربلا میں جانور پانی پیے، چرند پرند پانی پیے، لیکن نبی کے گھر والے کو پانی نہ دینا۔ 3 دن پہلے سے حضرت امام حسین پر پانی بند کر دیا گیا، تو حضرات گرامی 9 تاریخ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یزید کا لشکر کا سپہ سالار کہنے لگا جنگ کے لیے تیار ہو جائیے، تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مہلت مانگی کہ مجھے 1 رات کی مہلت دی جائے۔ آپ نے مہلت اپنی جان بچانے کے لیے نہیں مانگی، آپ نے جو مہلت مانگی تھی، جملے پر دھیان دینا میرے عزیزوں، میرے جملے پر غور کرنا۔ امام حسین نے 9 تاریخ کی شام کو کیا کیا تھا؟ پیارے حسین، عشاء کی نماز کے لیے آپ نے جو ہے جماعت قائم کی اور اپنے ساتھیوں کو کی امامت فرمائی۔ امامت فرمانے کے بعد میں حضرت امام حسین نے جو ہے کچھ رات قرآن پاک کی تلاوت فرمائی، اور اس کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز ادا فرمائی۔ نماز پوری رات، اور بتاؤں آپ کو آپ کے پاس سفر کے لیے اونٹ بھی تھے، اس کے باوجود حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین نے 25 حج پیدل فرمائے، پیدل ادا۔ مدینے میں آپ رہا کرتے تھے، مدینہ شریف میں، اور کافی لمبا فاصلہ ہے، 100 کلومیٹر کا مدینہ شریف سے مکہ شریف کا۔ تقویٰ اور پرہیزگاری کا عالم دیکھیں آپ، کیونکہ جو انسان حج کے لیے پیدل جاتا ہے تو ہر قدم پر اس کے نامہ اعمال میں 700 نیکیاں لکھی آتی ہیں، 700۔ کہ سواری ہوتے ہوئے آپ نے 25 حج پیدل ادا فرمائے۔ کسی کو بھی آپ دیکھ لیں، اگر کسی کو کوئی مرتبہ ملا ہے تو اس کی زندگی کو ایک بار پڑھ لینا، آپ کو یہی ملے گا کہ پوری زندگی ان کی مشکلوں سے جو ہے ان کی پوری زندگی میں پریشانیوں کے پہاڑ، ارے ہم کیا برداشت کر سکتے ہیں؟ ہمیں تو ذرا سا کچھ ہو جائے تو آہو فضا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری، لوگوں سے شکایت کرنا، اور ہم اپنی جو ہے پریشانیاں لوگوں کو بتاتے ہیں جس کا حل لوگوں کے پاس نہیں ہے، حالانکہ ہماری پریشانیوں کا حل تو اللہ رب العالمین کے پاس ہے، لوگوں کو بتانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ تو حضرات گرامی، کہنے کا مطلب یہ ہے، ہند الولی خواجہ غریب نواز شہنشاہ ہندوستان کی آپ زندگی کو پڑھیں گے تو آپ کو ان کی زندگی میں یہ ملے گا کہ 8ویں دن 2-2.5 تولہ سوکھی روٹی کھایا کرتے تھے۔ کتنی تولہ؟ 2-2.5 تولہ سوکھی روٹی کھایا کرتے تھے، لیکن ہر وقت آپ کے یہاں پر غریبوں، یتیموں، مسکینوں، فقیروں، محتاجوں کا لنگر جاری رہتا تھا، اور آج بھی جاری ہے، اور انشاءاللہ صبح قیامت تک جاری رہے گا۔ یہ ولیوں کا فضل ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی اللہ کے لیے اور اللہ کے دین کے لیے وقف کر دی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے نام کو مٹنے نہیں دیا، بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے دلوں میں ان کی محبت کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرما دیا۔ ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے مسلمانوں کے دلوں میں جب اللہ تعالیٰ کا کوئی ہو جاتا ہے تو
اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ اے فرشتے، یہ بندہ مجھ سے محبت کرتا ہے، تو لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت پیدا کرنا ہے۔ فجر کی نماز ہمارے رشتے دار ہیں کیا؟ اعلیٰ حضرت ہمارے رشتے دار ہیں کیا؟ آج کل رشتے دار کے یہاں پر جانے کا وقت نہیں ہے آدمی کے پاس، لیکن جانا ابھی بریلی عرس رضوی میں اعلیٰ حضرت کا عرس ہے، آپ کو قدم رکھنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ آج تم دیکھتے ہو موقع ہو جاتا ہے نا تو مٹی دے کر وہیں سے سڑک مجھے اٹھانے کا تو اس کے پاس وقت نہیں، وہ خالی دیکھ جائے کہ ہم آئے تھے، ٹھیک ہے، لیکن دیش بدیش اتنا روپیہ خرچ کر کے لوگ یہ آ رہے ہیں، کس لیے آ رہے ہیں؟ اس لیے آ رہے ہیں کہ جو اللہ والے جو تھے انہوں نے اپنی پوری زندگی کو اللہ کے لیے اور اللہ کے دین کے لیے وقف کر دیا، نہ جان کی پرواہ کی، نہ مال کی پرواہ کی، نہ اولاد کی پرواہ کی۔ اور ہم جتنی جد و جہد اپنی اولاد کے لیے کرتے ہیں نا، اپنی اولاد کے لیے، اور حالانکہ اب جو معاملہ آ رہا ہے نا، میں یہ دیکھ رہا ہوں 8ویں دن بھی کوئی قبر پہ جانے کو اپنی بات کی تیار نہیں ہے۔ جاتے ہیں آپ 8ویں دن پہ؟ ہاں بتائیے مجھے، سمجھ رہے؟ بہت کم ہے میرے بھائی، تمہارے یہاں سے کتنے جاتے ہیں مجھے بتائیے؟ 5 لوگ جاتے ہوں گے مشکل سے، میں بتا رہا ہوں آپ کو، ٹھیک ہے؟ لیکن یہی میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں اس میں آپ کو کہ ہمیں قبر کے اندر جانا ہے تو اس کے لیے چراغ ہمیں خود روشن کرنا پڑے گا، سمجھ رہے ہو؟ جب دنیا سے انسان جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں اس نے کیا چیز چھوڑا، فلاں چیز چھوڑ کے گیا ہے، فلاں اتنی زیادہ اکٹھا کر کے گیا ہے، اتنا اکٹھا کر کے گیا ہے۔ جیسے ہم ذکر کرتے ہیں ویسے ہی فرشتے ذکر کرتے ہیں کہ دیکھو لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں یہ فلاں اتنی زیادہ چھوڑ کے گیا ہے، اتنی زمین چھوڑ کے گیا ہے، اتنا بینک بیلنس چھوڑ کے گیا ہے، لیکن فرشتے ذکر کرتے ہیں دیکھو اس نے آگے کے لیے کیا بھیجا۔ جب رجسٹر فرشتے نوٹ ووٹ کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں، کہتے ہیں اس نے اپنے آگے کے لیے کیا بھیجا، سمجھ رہے؟ جو قبر میں اور حشر میں جو کام آئے گا تو وہ کیا چیز؟ وہ نیکیاں ہی ہوں گی جو تمہارا یہاں بیٹھے ہو، یہی وہ نیکیاں ہوں گی جو تمہاری قبر میں کام آئیں گی، حشر میں کام آئیں گی۔ مرنے کے بعد جاتا کوئی نہیں ہے، سب وہ 2 دن کے بعد سب بھول جاتے ہیں، کتنا بھی اکٹھا کر جانا، اور زیادہ اکٹھا کر دیا تو اولاد کے پاس اور وقت نہیں ہوگا جانے کا، یہ بھی بتا رہے ہیں۔ یا تو پھر اس قابل اپنی اولاد کو بنا کے جاؤ، اتنا دیندار اس کو دین سکھا کے جاؤ تاکہ وہ تمہاری اہمیت کو سمجھے کہ یہ ہمارے والد کی قبر ہے، سمجھ رہے؟ اللہ کے بعد میں اگر دنیا کے اندر انسان کو سب سے بڑا احسان ہے تو وہ ماں باپ کا ہے، ٹھیک ہے؟ چاہے تو پیدا ہونے میں ترنت مار دیں، کیا کرے گا کوئی؟ بتائیے۔ تو یہ چیز ہے، تو اپنے اولاد کو دین سکھانا بہت ضروری ہے۔ جب اس کو دین کی معلومات ہوگی تبھی تمہارے مرتبے کو سمجھے گا وہ کہ اماں باپ کا رتبہ کیا ہوتا ہے۔ نہ تو لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے جو ماں باپ اپنی اولاد کو خون پسینے کی کمائی کھلاتے ہیں، جناب کیا کیا اولاد کے لیے کرتے ہیں، وہی اولاد بدتمیزی کرتے نظر آ رہی ہے۔ وجہ کیا؟ اس کے پاس دین نہیں ہے، دین کا علم نہیں ہے اس کے پاس، سمجھ رہے؟ دین کا علم نہیں ہے اس کے پاس کہ ہمیں اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے۔ نبی فرماتے ہیں جس کے ماں باپ ناراض ہیں اس کا رب اس سے ناراض ہے، سمجھ رہے؟ اور فرماتے ہیں جس کے والدین اگر اس سے راضی ہیں تو اس کا رب اس سے راضی ہے، اور فرماتے ہیں کہ تیری جنت و دوزخ تیرے ماں باپ ہیں، اگر یہ تجھ سے راضی ہیں تو تو جنت میں جائے گا، اگر یہ تجھ سے ناراض ہیں اور اس حالت میں اگر تیری موت ہوگی تو تیرا ٹھکانہ جہنم ہے، کیونکہ والدین کی ناراضگی رب کی ناراضگی ہے۔ اس کے 1-2 شعر بس اور سماعت فرما لیں۔ حسین ابن علی کی کیا مدد کر سکتا تھا کوئی، یہ خود مشکل کشا تھے، یہ خود مشکل کشا تھے، اور تھے مشکل کشا والے، یہ خود مشکل کشا تھے اور تھے مشکل کشا والے، اور یہ نعرہ ان کا تھا جسے بات فوج نار سے نکلا، یہ نعرہ ان کا تھا جسے بات فوج نار
دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے، دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے۔ اور کسی نے جب بدن پوچھا تو حضرت نے یہ فرمایا، مدینے والے کہلاتے تھے اب ہیں کرے بالا والے۔ دوائے درد سیاہ پنجتن کے گلے سے ملتی ہے، زمانے میں یہی مشہور ہے دار و شفا والے، زمانے میں یہی مشہور ہے دار و شفا والے۔ حقیقت میں خدا ان کا ہے، ان کا تھوڑیے تھے خدا والے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں اس پاک محفل کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔